یہ شخصیت ہیں جن کا تعارف جو ہے آج کے اس ایک پروگرام پورا اگر ہم ان کے لیے کریں تو بھی بہت مختصر وقت ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر شخصیت ہیں، شاعر ہیں، جو نقاد ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، سوشولوجسٹ ہیں، اقبال شناس ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، اور صدارتی تمغہ امتیاز حاصل کرنے کے علاوہ بہت سارے ایوارڈز ہیں، بہت ساری شاعری کی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، جو ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں گے ان سے جب ہماری بات ہوگی. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر جلیل علی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ سر، آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور بہت ہی قیمتی وقت آپ نے ہمیں آج عطا کیا ہے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر کے. سر آپ کا تعارف جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم سوچ رہے تھے، میں اور جو ہماری پروڈیوسر ہیں پروگرام کی ہما شاہان اس وقت پروگرام میں ساتھ موجود بھی ہیں، کہ ہم تو ایک پورا پروگرام بھی اگر کریں صرف آپ کا انٹروڈکشن دینے کے لیے تو وہ بھی شاید کم ہو. ایسی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم آپ ہی کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جاننے کی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کے زندگی کے جو دن آپ نے گزارے اپنی پوری آپ ہی کی زبانی ہوا کے دوش پر ہمارے سامعین بھی سنیں گے. تو آپ سر بتائیے گا کہ آپ کے بچپن سے لے کے آپ کی جو جوانی تک آپ کی زندگی کا جو سفر تھا اور پھر تب سے اب تک کیسے آپ نے یہ سارا سفر گزارا، یہ ساری رداد ہمارے سامعین کے لیے آپ پیش کیجیے. جی سر، سب سے پہلے اپنے تعلیمی سفر کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے، پھر ہم آگے مزید آپ کی شاعری اور اس پر بھی بات کرتے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں، بڑی لمبی بات ہے لیکن آپ نے اچھا کیا کہ اسے ذرا محدود کر لیا. جی میں اصل میں اب پاکستان سے کوئی 2.5 سال بڑا ہوں. میری پیدائش امرتسر کے گاؤں میں ہوئی اور ہجرت کر کے ہم آئے یہاں لاہور میں. تو میری ایجوکیشن جو ہے وہ کوٹ راضا کشن ایک جگہ ہے لاہور کے قریب، اس میں ہائی اسکول تک میری ایجوکیشن ہوئی. اچھا. اور اس کے بعد میں نے انٹر کیا ریلوے روڈ کالج سے، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے، بی اے کیا ایم اے کالج سے، اور ایم اے اردو کیا اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے، اور پھر ایم اے سوشیالوجی کیا نیو کیمپس سے. اچھا. یہ تو مختصر میری تعلیمی روداد. صحیح. اور میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ نہ اور کچھ باتیں آپ سے ہو جائیں. جی شاعری کا آغاز سر آپ نے کب کیا؟ جب دوران تعلیم ہی شاعری کا آغاز کر دیا تھا آپ نے؟ سب سے پہلے دفعہ کب؟ مجھے پہلی دفعہ مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے اندر شاعری کے جراثیم ہیں، یہ 9ویں کلاس میں نا. اچھا. تو یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ میں 5ویں کلاس تک زمین پر بیٹھ کے خالی زمین پر پڑھا ہوں، کیونکہ ٹاٹ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. اچھا. تو کبھی کبھی گھر سے ہم لے جاتے تھے ایک چھوٹا سا پوری کا ٹکڑا. تو جب ہائی اسکول میں پہنچے تو وہاں ہمیں ٹاٹ مل گئے. اچھا. تو وہاں 10ویں کلاس جب فری ہوئی تو اس کی الوداعی ایک تقریب ہوئی. تو اس میں نے قلم سنبھالا تو ایک نظم ہوئی جس کا ٹیپ کا مصرع تھا، الوداع اے دوستو یاروں کے یارو الوداع. اچھا. تو یہ ایک نظم تھی، پابند نظم تھی. تو لیکن وہاں کوئی ایسا استاد نہیں تھا جو مجھے کوئی گائیڈ کر سکتا یا میری کوئی اصلاح کر سکتا، نہ وہاں کوئی بزم ادب ہوا کرتی تھی. تو یہ میرا پہلا میرے اوپر انکشاف ہوا کہ میرے اندر شاعری کے جراثیم ہیں. صحیح. تو شاعری میں سب سے پہلا استاد آپ کا کون تھا جس کو آپ اپنی شاعری دکھاتے تھے؟ باقاعدہ استاد تو میرا کوئی بھی نہیں تھا. اچھا. بس مشورہ کرتے تھے دوستوں سے یا جو کوئی شعر کہنے والے تھے. گھر میں اپنا میرے بڑے بھائی تھے حفیظ سلیمی، پنجابی کے شاعر تھے. اچھا. لیکن ان کو بھی وزن شزن کا کوئی زیادہ نہیں پتا تھا، تو لہٰذا پھر اپنے طور پر ہی کوشش کر کے تو پتا کیا ان چیزوں کا. البتہ میں جب بی اے میں پڑھتا تھا تو میرے فلسفے کے پروفیسر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے مجھے احسان دانش صاحب کے پاس بھیجا. اچھا. یہ ایک واقعہ ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک صفحے کو دورہ کریں فل اسکیپ کو اور ایک طرف اپنی 2 غزلیں لکھ دیں تو پھر میں آپ کو 2-4 دن میں دیکھ لوں گا. اچھا. تو وہ میں لکھ دی ان کو. تو 2-4 دن کے بعد میں گیا تو انہوں نے مجھے وہ کاغذ واپس تھما دیا. سامنے انہوں نے کریکشن کی ہوئی تھی. اب میں وہاں سے انارکلی ان کا ہوتا تھا گھر، تو وہاں سے میں نے ایم اے کالج کے ہاسٹل تک جانا تھا. تو رستے میں نے جب دیکھا تو پتا چلا کہ کہیں میرا خیال بدلا ہوا ہے اور کہیں میرا
जो लफ्ज बदले हुए हैं, हम्म, और उस्ताद ने मतलब उन्होंने बताया भी कुछ नहीं कि ये क्यों ऐसा किया। अच्छा, तो मेरे अंदर फौरन एक रिएक्शन पैदा हुआ। मैंने कहा इसमें तो अब मेरी कोई चीज बाकी नहीं रह गई है, तो अब एहसान दानिश की गजलें होगी दोनों। हम्म, तो मैंने अपने कमरे में पहुंचने से पहले उन दोनों गजलों को फाड़ के फेंक दिया कि ये अब मेरी शायरी नहीं रही। अच्छा, अच्छा, उसके बाद मैं कभी नहीं गया। यानी इस तरीके से, यानी ये एक वाकया था कि उस्तादी शागिर्दी होते होते रह गई। अच्छा, अच्छा, सही सही। सही। तो आप सबसे ज्यादा जब आपने लिखना शुरू किया तो किस शायर को आप पढ़ते थे, किससे मुतासिर थे? सबसे पहले तो मुझे इकबाल का नाम सुना हुआ था वालिदैन से, और वो बड़ा हार्ट था। उनकी कुछ चीजें जो थे पढ़ते भी थे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी वगैरह। तो फिर बागे दरा देखी तो उनके, लेकिन उसके बाद जो थोड़ा सा शऊर हुआ तो मैं जिन शायरों से ज्यादा मुतासर हुआ उनमें मनीर नियाजी हैं, फैज अहमद फैज हैं, अच्छा, अपना अहमद नजीम कासमी हैं, अहमद फराज हैं, ये पोइट्स थे। और आजाद नज़म में वो समझ लें नूमीम राशिद हैं और मजीद अमजद हैं, ये लोग। सही जी। सर आपने बात की इकबाल से। आप सबसे पहले ज़ाहिर है हम इकबाल से ही हमारे घर में और हमारे स्कूलों में भी ये काफ़ी सारे उनके अशार भी सुनाए जाते हैं और उनके बारे में इंट्रोडक्शन भी होता है। आपने सर जब इकबालियात का ख़ास तौर पे मुताला किया तो ऐसा कौन सा कोई नुक्ता है उनकी शायरी का जिससे आज भी हमारी नौजवान नस्ल जहां बेखबर हैं? बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इकबाल के अंदर तो ऐसे निकात हैं कि हमारे बड़े बड़े दानिश्वर भी बेखबर हैं। मसलन इकबाल से जब मुझे शगफ पैदा हुआ तो मैं जब इंटर में पढ़ता था रेलवे रोड कॉलेज में, तो मैं अक्सर इकबाल के मज़ार पर चला जाता था। सही। और मेरे पास जो सब्जेक्ट्स थे उसमें फिलॉसफी थी और साइकोलॉजी थी, इससे कुछ संजीदगी मेरे अंदर पैदा हो गई। तो मैं वहाँ उनकी कब्र के बैठ के करीब तो मैं उनसे बातें किया करता था। अच्छा। और सवाल जो मेरे ज़हन में पैदा होते थे उस जमाने में, वो जो मैंने अभी बात की ना कि ये इकबाल तो एक बड़ी यूनिक चीज पूरी दुनिया में पैदा हुई। कोई शायर ऐसा नहीं है दुनिया में जिसके इतने ज्यादा असरात हों, समाजी हों, तहजीबी हों, सियासी हों, तारीखी असरात हों। अब देखें ना, ईरान में इनकलाब बर्पा कर दिया इकबाल के कलाम ने, और आपने देखा कि पाकिस्तान की तश्कील कर दी, दुनिया का नक्शा बदल दिया। इस तरीके से किसी शायर के हवाले से किसी और मुल्क की कोई तासीस आपको नजर नहीं आएगी। अच्छा, फिर इस वक्त जितनी तहरीकें चल रही हैं, अहया हो रहा है, टर्की में उसके पीछे भी इकबाल के असरात हैं। अभी जनाब ये जो 50 मुल्कों को अफगानियों ने निकाला, तो ये अफगानी मुजाहिदीन जो थे ये अल्लामा इकबाल के अशार एक दूसरे को लिख लिख के भेजा करते थे। अभी ये जो तजाकिस्तान आजाद हुआ तो उसमें हमारे एक दोस्त शिबली इकबाल के माहिर थे, वो गए तो लेक्चर देते देते उन्होंने इकबाल का मिसरा पढ़ा, क्या ख्वाबे गिरां ख्वाबे गिरां ख्वाबे गिरां खेज। तो उन्होंने पिंडाल सारा खड़ा हो गया और उस नौजवानों ने पूरी नज़म इकबाल की कोरस की शक्ल में दोहराई और फिर बैठे जी। तो चाय पर जब उनसे पूछा कि ये क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि हमारे नौजवानों का ये तहरीकी तराना है। सही सही। तो ये चंद झलकियां मैंने आपको दिखाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूं कि इकबाल के जितने अफकार हैं वो सारे के सारे उनकी शेरी तख्लीकी वारदात से निकले हुए। सही ये तस्वुर पाकिस्तान भी उनकी शेरी तख्लीकी वारदात से निकला है। जी, करेंगे अहले नगर ताजा बस्तियां आबाद, मेरी निगाह नहीं सूए कूफा व बगदाद। सही सही। अच्छा सर, आपकी जो शायरी है वो किस किस्म की शायरी आप जो लिखते हैं? क्या आपने ज्यादा गजलें लिखी या नज्म की तरफ आपका रुझान था? तादाद में तो गजलें ज्यादा होंगी, लेकिन मेरी नज्मों की भी एक किताब छप चुकी है और नज्में भी मैं लिखता हूँ। सही। कलविया के नाम से मेरी नज्मों की किताब छपी। सही। तो लेकिन शुरू आगाज मैंने गजलों से किया था और नज्म कभी कभी लिखता था। अच्छा। लेकिन फिर अभी 2000 के बाद मैंने फिर नज़में जरा ज्यादा लिखना शुरू कर। सही। सर आप ये बताइए कि शायरी की एक सिन्फ है हाइको,
تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں ہائیکو کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہائے کو ہے. کو پنجابی والا ہوتا ہے نا, اتنی کچھ, جی یعنی جتنی دیر میں ہم ہائے کرتے ہیں اتنی دیر میں وہ نظم ختم ہو جاتی ہے. جی جی صحیح. مجھے ایک واقعہ یاد آیا جی جی کہ جو ہائیکو کے جو ہے نا اپنا حمایتی لوگ بہت سارے, میں نہیں لکھتا ہائیکو, تو کیونکہ ہمارے پاس ہائیکو کے متبادل مثلث بھی ہے, ہمارے پاس مائیا بھی ہے, ہمارے پاس نظمیں مختصر بھی ہیں. جی تو وہ رستے میں ہم کسی مشاعرے پر جا رہے تھے تو بشیر صاحب مرحوم ہوتے تھے, انہوں نے کہا جی علی صاحب ہائیکو کی حمایت نہیں کرتے. تو میں کہا لے پھر ابھی ہائیکو آنے لگی ہیں. تو میں نے انہیں نا فی الودی 4-5 ہائیکو کہہ کے وہیں فوری ان میں سے ایک ذرا اچھی ہو گئی بامانی, تو میں نے کہا یہ ہائیکو نہیں ہے, یہ نظم ہے. اچھا صحیح. اچھا, معنی اور بامانی اور بے معنی ہونے کا جو ڈفرنس ہے وہ ہائیکو میں اور نظم میں, یہی فرق ہے, اس کا مطلب ہے. ذرا وہ ڈیپتھ ہوتی ہے نظم میں, وہ تھوڑی سی نیچر کے قریب ایک ہلکا پھلکا سا خیال ہوتا ہے ہائیکو میں. لیکن وہ ہمارا اصل میں مزاج, ہمارے پاس 2 مصروں میں, غزل کے 2 مصروں میں ہم دنیا جہان کی بات کر جاتے ہیں, میٹا فزیکل باتیں کر جاتے ہیں, اسپرچل باتیں کر جاتے ہیں, فلسافیکل باتیں کر جاتے ہیں. تو اس کے قریب پھر اب دیکھیں نا, وہ اس کی 3 لائنیں ہیں, ہم 2 لائنوں میں کیا کچھ کر جاتے ہیں, پورے میں دریا بند کرتے ہیں ہم لوگ. یہ اصل میں وہ ایک ایسا پودا ہے, اگرچہ ہم نے اور بھی چیزیں لی ہیں, مثلا آزاد نظم بھی ہم نے باہر سے لی, لیکن ان پر ہم نے اپنا کلر چڑھا دیا. جو چیز بھی ہم نے لی ہے باہر سے, کوئی لینا کوئی بری بات نہیں ہے, ہمارے لیے تو گمشدہ میراث ہے مسلمانوں کے لیے. لیکن ہماری تہذیب جو ہے اتنی ملٹی ڈائمینشنل ہے اور اتنی گہرائی رکھتی ہے وہ, کہ وہ اپنا کلر اس پر چڑھا دیتی ہے. اب آزاد نظم جب آئی تھی تو انہوں نے کہا جی اس میں قافیہ نہیں ہونا چاہیے, ردیف نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی 2 لائنیں برابر بھی نہیں ہونی چاہیے. اب وہ ساری جو انتہا پسندی تھی, متشدد ہونا جو تھا, وہ سارا ختم ہو گیا. اب آزاد نظموں میں قافیے بھی آ گئے ہیں, اب برابر کے مصرے بھی آ جاتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہوتا, ردیفیں بھی آ جاتی ہیں. صحیح. سر آج کا جو شاعر ہے وہ تو اب کافی وہ کیا کہتے ہیں کہ لب و رخسار کا جو ایک ذکر ہوتا تھا اس سے کافی آگے نکل چکے ہیں, کچھ پریکٹیکل ہو گئے ہیں, کچھ ٹیکنالوجی بھی ہمیں نظر آتی ہے شاعری میں بھی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ شاعری کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ تبدیلی جو ہے نا پاکستان کی کوکھ میں موجود تھی. صحیح. ابھی تک انڈیا میں, بھارت میں یہ گلو بلبل کی باتیں اور شراب و مینا کی باتیں, اچھا یہ بڑے استارے ہوتے تھے ان کے ذریعے سے, حتیٰ کہ اقبال کے ہاں بھی آپ نے دیکھا شراب کون پھر پلا سا کیا, اللہ میاں کو کہہ رہے ہیں وہ, وہی جام گردش میں لا سا کیا, یعنی اسلام کا احیا چاہ رہے ہیں. لیکن باتیں وہ غالب کہتا تھا کہ بنتی نہیں بادہ و ساغر کہے بغیر. لیکن پاکستان بننے کے بعد ہمارے ہاں بہت تیزی سے یہ استارے غائب ہو گئے. ایسا کہ پوئٹری میں دیکھیں انقلابی پوئٹری ہے, مزاحمتی پوئٹری ہے, بہت کم اس طرح کی کوئی شراب و مینا کا آتا ہے. ندیم صاحب, احمد ندیم قاسمی صاحب کے ہاں بہت کم آتا ہے. تو ہمارے ہاں تو بہت شروع سے یہ ہو گیا تھا. اور یہ اس کی وجہ اصل میں تہذیبی ڈیپتھ ہے. اس کا انٹلیکچوئل کو مطالعہ کرنا چاہیے. وہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ اقبال کی بہت ساری باتیں تو انٹلیکچوئل کو سمجھنی چاہیے. مثلا ایک بات اقبال سے یہ لینی چاہیے ہمارے دانشوروں کو اور شاعروں ادیبوں کو کہ اپنی واردات کے ساتھ سچے رہیں. تخلیق جو آپ کو کہتی ہے اسی سے اپنے نظریات بنائے, کیونکہ اپنی تخلیقات میں آپ انسان کا پورا وجود جاگ رہا ہوتا ہے, جی رہا ہوتا ہے. تو وہ سچی کمٹمنٹ وہی ہوتی ہے جو آپ کی واردات کے ساتھ منسلک ہو. صحیح. سر ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنی کوئی شاعری بھی سنائیں, کوئی کلام سنائیں. ابھی ہم ایک تو نہیں سنیں گے, ابھی آپ ہمیں ایک سنائیں, پھر اس کے بعد ہم مزید بھی تھوڑی دیر میں گفتگو کے بعد اور بھی سنیں گے آپ سے. پہلے وہ تھوڑا سا تعارف کے لیے جو میری چیز ذرا زیادہ لوگ مجھے فرمائشیں کرتے رہتے ہیں وہ میں سنا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر کوئی اور چیز سنا دیتے ہیں. یہ کیوں نہ میں کروں, پہلے میں نے شاعری کے بارے میں کہ شاعری ہوتی کیا ہے, کیسے ہوتی ہے, بڑی پراسرار چیز ہے, اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی نظم سنا دیں. جی ضرور. اس نظم کا نام ہے الف بے جیم دال الگ الگ. اچھا. تو یہ 4 حرف ہے نا, 4 مل کے ابجد بن جاتے ہیں. صحیح.
اس کے 4 چھوٹے چھوٹے سٹینزے ہیں. وہ ہے کہ جیسے فضا میں کبھی کبھی آوارہ بادل بامانی تصویر کی حیرت بن جاتے، جیسے درختوں کی شاخوں پر کبھی کبھی سرمست ہواؤں کے جھونکوں سے پتوں کی آوازیں خوش آہنگ سروں میں ڈھل جاتی ہیں. اور تیسرا سٹینزا ہے جیسے کبھی ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں ریت کی تختی پر پل بھر کو نام کسی کا لکھ دیتی ہے. جی واہ. اور آخری کا سٹینزا ہے کہ جیسے کوئی ننھا سا بچہ پہلی بار اچانک ایک دن ٹوٹے پھوٹے لفظ ملا کر پوری بات بنا لیتا ہے. واہ، بہت خوب، بہت خوب. اب یہ اتنا پراسرار کام ہے پوئٹری کا کہ کیسے آتی ہے. جی بالکل صحیح. اس میں 4 جو مصرے ہیں ان میں آپ نے شاعری کو ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ شاعری اپنا مقصد جو ہے وہ بتاتی ہے. جی اب اس کے علاوہ آپ ہمیں کوئی اور اپنی نظم بھی سنائیں، پھر ہم مزید آپ سے سوال کرتے ہیں. وہ میں بتا رہا تھا جو غزل ذرا مجھے جی غزل. جی جی ایک غزل کے 2 شعر ہیں. جی یہ ہے کہ ہاں جی میں بتاتا ہوں. دل آباد کہاں رہ پائے اس کی یاد بھلا دینے سے، دل آباد کہاں رہ پائے اس کی یاد بھلا دینے سے، کمرہ ویراں ہو جاتا ہے ایک تصویر ہٹا دینے سے. واہ واہ. دل آباد کہاں رہ پائے اس کی یاد بھلا دینے سے، کمرہ ویراں ہو جاتا ہے ایک تصویر ہٹا دینے سے. بےتابی کچھ اور بڑھا دی ایک جھلک دکھلا دینے سے، پیاس بجھے کیسے صحرا کی 2 بوندیں برسا دینے سے. واہ واہ. ہم کے جنہیں تارے بونے تھے، ہم کے جنہیں سورج تھے اگانے، ہم کے جنہیں تارے بونے تھے، ہم کے جنہیں سورج تھے اگانے، آس لیے بیٹھے ہیں سحر کی جلتے دیے بجھا دینے سے. واہ. اور عالی شعر ہو یا افسانہ یا چاہت کا تانا بانا، لطف ادھورا رہ جاتا ہے پوری بات بتا دینے سے. واہ واہ واہ. بالکل سر. ایک سوال آپ سے یہ بھی بنتا ہے کہ اتنی ساری جو آپ کی شخصیت کے جو پہلو ہیں، آپ ایک شاعر ہیں، نقاد ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، سوشیولوجسٹ ہیں، جو ہم ایک آپ کا انٹروڈکشن دیکھتے ہوئے مختصر سا جو تعارف آپ کا بیان کیا ہم نے، آپ کیسے ان سب چیزوں کو لے کے ساتھ چلتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں بیک وقت ان سے انصاف ہو سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو پھر اسی نیوکلیس سے اگر آپ دیکھیں گی نا، جو میں نے واردات کہا ہے، میری جو تخلیقی واردات ہے اس کی ڈائمینشنز ہی اتنی ہیں. صحیح. یعنی اگر میں صرف ایک منطقے کی شاعری کرتا، رومانوی قسم کی شاعری کرتا، تو پھر آپ کا سوال تو واقعی بڑا اہم ہو جاتا. جی صحیح. لیکن میری شاعری کے اندر ایک جہت اس کی ہے اپنا سوشو پولیٹیکل، ایک جہت اس کی ہے تہذیبی، اچھا ایک جہت اس کی ہے فلوسافیکل، ایک جہت اس کی ہے میٹا فزیکل. صحیح صحیح. اب اگر یہ 4-5 جہتیں میری شاعری میں بیک وقت الائیو ہیں تو اسی سے پھر میرے انٹرسٹ ہیں. اگر میرے شاعری میں فکری موضوعات بھی ہیں تو ظاہر ہے مجھے فکری مطالعہ کرنا پڑے گا اس کو فیڈ کرنے کے لیے. تو اب اس میں یہ جو میری سوشیالوجی ہے وہ مجھے ہیلپ کرتی ہے، کیونکہ سوشیالوجی اصل میں کیا ہے؟ سوشیالوجی معاشرے کا سائنٹیفک مطالعہ ہے. جی. اور لٹریچر جو ہے اس کا معاشرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے. کچھ صرف ذاتی باتیں تو نہیں میں کرتا، بلکہ لٹریچر میں تو کہتا ہے نا کہ دوسروں کی باتوں کو بھی ہم اپنی باتیں بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اپنی باتیں جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم دوسروں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ظاہر ہے کہ جب میں نے معاشرے کا سائنٹیفک مطالعہ کیا ہے تو میری نگاہ میں تھوڑی سی
اللہ میاں نے گہرائی پیدا کی اس کی وجہ سے. صحیح. تو یہ ساری باتیں آپس میں مربوط ہو جاتی ہیں. اب مثلا تشکیل پاکستان ہے, اس کو میں اپنی فلسفی آف ہسٹری کے حوالے سے اسلامی تہذیب کی ایک بہت بڑی پیش رفت سمجھتا ہوں برے صغیر میں. اچھا, جب میں یہ سمجھتا ہوں تو میری جو وابستگی ہے پاکستان کے ساتھ وہ صرف پہاڑوں, دریاؤں, پتھروں اور یہاں کے درختوں تک محدود نہیں رہتی. وہ اس سے آگے ایک نظریاتی اس کی ڈائمنشن اور سطح پیدا ہو جاتی ہے پاکستان کی, اور وہ میری نگاہوں میں بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی پیش رفت ہے جس کے اثرات جاری ہیں. یعنی عالمی پولیٹکس میں پاکستان کے چاہے ہم کتنی بھی مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں, اس کے باوجود اس کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ اتنی بڑی دنیا کی سپر پاور جو 50 ملکوں کے ساتھ افغانستان میں آئی ہوئی ہے, اس نے کیا کہا یہاں سے نکلنے کے بعد؟ اسے نکالا بھی ہم نے, اسے بحفاظت ہم نے نکالا ہے, اور اسے جا کے یہ کہا کہ افغانستان میں میری شکست کی پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. جی. ابھی روس سے آپ نے کچھ سال پہلے 2-3 دہائیاں پہلے 7-8 مسلم ریاستیں آزاد کروائی. تو یہ پاکستان کا پوٹینشیل ہے, میں جہاں تک دیکھتا ہوں پاکستان کی سگنیفیکینس. جی سر, آپ تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہے اور شاعری بھی کی, تو آپ جب پڑھاتے تھے تو اس وقت آپ ساتھ ساتھ کیسے لکھتے رہے, کیسے اس کو ٹائم دیا آپ نے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. یقیناً اس کا فرق بہت پڑا ہے. اس وقت میری رفتار بہت تھوڑی تھی لکھنے کی, کیونکہ مصروفیات اتنی ہوتی تھیں کہ یہ جو تخلیقی لمحہ ہوتا ہے, جیسے میں نے شروع میں نظم پڑھی, یہ تو ایک بڑی لمحاتی چیز ہوتی ہے, تو وہ ٹرانس جو ہے ختم ہو جاتی ہے, کسی اور کام کی طرف توجہ آپ کی مبذول ہو جائے, کیونکہ اسے لیو کرنا پڑتا ہے. شاعری کی آمد کا انتظار کرنا پڑتا ہے, جیسے مرغی جو ہے نا انتظار کرتی ہے, اس طریقے سے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ہوا کہ یکسوئی مجھے زیادہ حاصل ہوئی اور میری رفتار بھی جو ہے بہتر ہو گئی. تو لیکن وہ ایک پرائرٹی ہوتی ہے نا. جیسا میں نے ٹیوشن نہیں پڑھائی ساری عمر, حالانکہ حالات میرے بعد کا تنگ بھی رہے مالی. میں سر سید کالج میں پڑھاتا تھا, تو وہاں تقریباً 80-90% جو اساتذہ تھے وہ ٹیوشن کا ورک کرتے تھے پارٹ ٹائم, اور اپنی مالی حالت کو بہتر کرنے کے لیے. تو میں نے قربانی دی پوئٹری کے لیے. یعنی میں نے مشکل اوقات گزار لی ہے, مالی تنگدستی گزار لی, لیکن پوئٹری میری پرائرٹی تھی, اس کے لیے میں نے وقت بچایا. مثلا اسی طرح حلباب ذوق ہے, اور دوسری مجالس ہیں جہاں ایک دوسرے سے بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے, شاعروں ادیبوں سے, جہاں تخلیق کار اکٹھے بیٹھتے اٹھتے ہیں. رات کو بھی ہماری کسی نہ کسی ہوٹل میں نشست ہوتی تھی, اس سے بہت کچھ سیکھا. صحیح. سر, آپ کا پورا سفر جو اب تک گزرا ہے وہ بہت ہی سیکھنے سکھانے میں اور دوسروں تک جو ہے یہ درس و تدریس میں گزرا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کیا کچھ خلش باقی ہے, ابھی بھی آپ تشنا سمجھتے ہیں خود کو؟ جی ہر میرے اس طرح کے اشعار بھی ہیں, مجھے اب زبانی یاد نہیں, کہ ہر غزل لکھنے کے بعد اگلے ہی لمحے یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی ابھی تو وہ جو میں نے کہنا تھا وہ نہیں میں کہہ سکا. اچھا. تو یہ تو تشنگی اور نارسائی جو ہے, بلکہ ہر غزل اچیومنٹ کی بجائے اپنی نارسائی کا پتہ دیتی ہے ہر نئی تخلیق. کیونکہ وہ اتنا کچھ آپ کو اس وقت متوجہ کر رہا ہوتا اپنی طرف حیولوں کی شکل میں نا, غیر مرئی قسم کے حیولوں کی شکل میں. جب تخلیقی لمحہ آپ پر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لفظوں کی گرفت میں تو بہت تھوڑا کچھ آ سکا ہے. تو ہر بار بندہ یہ اٹیمپٹ کرتا ہے شاید اس دفعہ کچھ زیادہ آ جائے, شاید اس دفعہ کچھ زیادہ. صحیح. سر, جب آپ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے تو کیا آپ کے اسٹوڈنٹس جو تھے ان کو بھی آپ کو دیکھ کے شوق ہوا کہ وہ لکھیں, اور کوئی ان میں سے بھی کوئی سامنے آیا جنہوں نے آگے جا کے لکھا ہو, شاعری کی ہو؟ جی کافی ہیں. اگرچہ ظاہر ہے کہ تخلیق کار بہت ریئر ہی ہوتے ہیں, لیکن کافی اسٹوڈنٹ ہیں جو میرے بعد شاعر بھی ہوئے ہیں. اور نام میں اس لیے نہیں لوں گا کہ اگر ایک نام لیا تو دوسرے کہیں گے ہمارا کون نہیں لیا. صحیح.
آخر میں ہم ان سے پیغام جو ہے وہ ضرور لینا چاہیں گے. سر جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے میرے گزارش یہ ہے کہ ایک تو وہ جو اچھے شاعر ہیں جی جی ان کو پڑھیں اور اپنی روایت سے باخبر ہوں، یعنی میر تقی میر سے لے کے اور اب تک کے جو شعراء ہیں اہم، ان سب کو پڑھیں تو پھر ان کی پوئٹری کے اندر بیان میں بھی ایک نکھار پیدا ہو جائے گا اور افکار میں بھی ایک ڈیپتھ آ جائے گی، طریقہ آ جائے گا کہ کیسے لکھنا. صحیح صحیح، بالکل سر. بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ اور بہت مفید باتیں جو ہیں ہمارے سننے والوں تک پہنچی لکھنے کے حوالے سے اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے کہ ایک اگر آپ چاہیں آپ تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اکثر ہمارے جو ینگ ہیں وہ ساتھی ہیں وہ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام جو ہے وہ کیے. اور بہت بہت شکریہ جلیل علی صاحب کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا بات کر کے. جی بہت بہت شکریہ. جی سامعین، آج جو ہمارا پروگرام تھا، ہمارا سلسلہ ملاقات، اس میں ہم نے جلیل علی صاحب سے گفتگو کی اور بہت اچھی گفتگو ان کے ساتھ رہی اور ان کے اشعار بھی ہم نے سنے. اور اسی طرح ہم مزید بھی آئندہ بھی آنے والے پروگرام میں مختلف جو شخصیات ہیں ان سے گفتگو کرتے رہیں گے. اب ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے بالکل ختم ہونے والا ہے. ہما شاہان کو مارگلا کے دامن سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.